السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سورہ ہجر پڑھ رہے ہیں اور اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے سوائے گمراہوں کے. 56. ابراہیم نے کہا فرشتوں تم کو اور کیا کام ہے. 57. فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کے پاس بھیجے گئے ہیں مگر لوط کے گھر والے کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے. 59. مگر لوط کی بیوی کہ اس کے بارے میں ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ وہ اس مجرم قوم میں رہ جائے گی. 60. پھر جب وہ فرشتے لوط کے خاندان کے پاس آئے تو لوط نے کہا کہ تم تو کوئی ناآشنا سے لوگ ہو. 62. فرشتوں نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم وہ چیز آپ کے پاس لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے. 63. اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں. 64. تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جائیں اور خود ان کے پیچھے چلے جائیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. جہاں کا تم کو حکم ہوا ہے وہاں سب کے سب چلے جانا. 65. اور ہم نے لوط کی طرف یہ حکم بھیجا کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کٹ جائے گی. 66. اور شہر والے لوط کے پاس خوشیاں مناتے ہوئے آئے. 67. لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تو مجھے رسوا نہ کرنا. 68. اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. 69. اور وہ بولے کہ کیا ہم نے آپ کو منع نہ کیا تھا کہ سارے جہان والوں سے. 70. تو لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم میرا کہا مانو. 71. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم کو اپنی مستی میں مدہوش تھے سو ان کو ایک چنگھاڑ نے آپ پکڑا سورج نکلتے وقت. پھر ہم نے شہر کے نیچے اوپر کر کے الٹ دیا اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے. 74. بلا شبہ اس قصے میں اہل بصیرت کے لیے کئی نشانیاں ہیں اور وہ شہر سیدھے راستے پر واقع ہے. 76. بلا شبہ اس قصے میں مومنین کے لیے بڑی نشانی ہے اور بن کے رہنے والے بڑے گناہ گار تھے. 78. اچھا سب کو تم پتہ ہے نا وہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کہ وہ کس قدر گمراہی میں پڑ گئے تھے کہ وہ لوط علیہ السلام کی وہ لطاوت والی قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ کس طرح عذاب نازل کیا تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے تھے اور یہ ان فرشتوں کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے کہ آپ انہیں دے دیجئے. تو پھر جو ہے اس طرح ان کے اوپر عذاب آیا تھا کہ پوری کی قوم اس میں جو ہے وہ ان کی جو وائف تھیں بیوی تھیں وہ بھی اس کے اندر ان قوم کے ساتھ وہ بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئی تھیں. اور یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور یقیناً سب نے پڑھا ہوا ہے. تو لطاوت جو کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم جو لطاوت میں تھی تو وہ جو بھی قوم گمراہی فحاشی میں گمراہ جائے گی اور اس کے اوپر عذاب آنا ہی آنا ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ بتا دیا نا جب ہم اس کے اوپر نہیں چلیں گے تو عذاب کو سمجھیں ہم اپنے اوپر خود نازل کریں خود ہم عذاب کی طرف جا رہے ہیں. تو عذاب خود سے ایسے نہیں آ جاتا کیونکہ جب ہم گناہ گار ہوں گے ہم گناہ کریں گے پھر ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ کے خلاف جائیں گے تو پھر کوئی بھی اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا. یہ وہی اس کے اندر یہ سورہ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. کیا تھا وہ گناہ گار تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا. یہ دونوں شہر کے کھلے رستے پر واقع ہیں. 79. اور وادی صحرا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. 80. اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرتے رہے. 81. تو اس طرح جب انہوں نے کہا تھا پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کے وہاں سے چلے گئے تھے. پھر ان پہ پتھر برسائے گئے تھے جیسے اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ زمین کو الٹا کر دیا تھا اور ان پہ پتھر برسائے گئے تھے تو وہ بالکل ختم ہو گئے تھے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تو قائم و دائم رہے خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے شیئر کیجیے سبسکرائب کیجیے. شکریہ.